بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے بیٹا آپ بالکل ٹھیک ہوں گے، خیر خیریت سے اپنے گھروں میں بیٹا بیٹھے ہوں گے۔ تمہیدی کلمات کے بعد ہم اپنے بیٹا موضوع کی طرف آتے ہیں۔ مطالعہ پاکستان ہے 9th کلاس بیٹا۔ کل ہم نے پڑھا تھا نظریے کی تعریف، ڈیفینیشن آف آئیڈیالوجی۔ ابھی کل میسج آیا ایک بچے کا اور اس نے یہ پوچھا ہے کہ نظریے کی تعریف جو ڈیفینیشن ہے آئیڈیالوجی آف ڈیفینیشن جو آئیڈیالوجی کی ہے وہ کون سے لکھنی؟ تو جو بیٹا سب سے لاسٹ پہ ہے نا، جہاں پہ یہ تمام تعریفیں اختتام ہو رہی، جہاں پہ ختم ہو رہی، سب سے لاسٹ پہ بیٹا میں اس کو پڑھ کے آگے بیٹا آج اس کا جو نیا ٹاپک اس سے بات کرتے ہیں۔ یہ بیٹا دیکھیں کہ نظریے سے مراد ایسا ضابطہ یا پروگرام ہے جس کی بنیاد سب سے لاسٹ پہ بیٹا پیج نمبر ہے بیٹا 9، جہاں پہ یہ ڈیفینیشنیں ختم ہوئی تھی، جس کی بنیاد فلسفہ تفکر پر رکھی گئی ہو اور انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں مثلاً سیاسی، معاشرتی اور تہذیبی مسائل کے حل کے لیے کوئی لاحہ عمل بنایا گیا ہو، یہ بیٹا آئیڈیالوجی کی جامعہ تعریف ہے بیٹا۔ آگے دیکھیں آج جو ہمارا ٹاپک ہے بیٹا وہ ہے نظریے کے ماخذ، یعنی سورس آف آئیڈیالوجی، یعنی یہ کہاں سے اخذ کیے گئے، یہ نظریہ کیسے وجود میں آیا، اس کی بنیادی وجہ کیا تھی، یہ نظریہ کیوں وجود میں آیا۔ سب سے پہلے اپنی بیٹا پنجاب ٹیکسٹ بورڈ بک کی پیج نمبر جو ہے بیٹا وہ 9 ہے بیٹا۔ اس میں آپ دیکھیں مشترکہ مذہب، کامن ریلیجن، مشترکہ مذہب۔ اب دیکھیں مذہب محض عبادات کا مجموعہ نہیں ہوتا، یعنی ایک مذہب جو ہوتا ہے اس کا بنیادی مقصد عبادات نہیں ہوتا، بلکہ اس میں معاشی سرگرمیاں، سیاسی سرگرمیاں، معاشرتی سرگرمیاں اور مذہبی سرگرمیاں، یعنی چاروں سرگرمیاں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف عبادات کا نام مذہب ہوتا ہے، نہیں، بلکہ اور بہت ساری چیزوں کا نام مذہب ہوتا ہے۔ اگر مذہب ہے بلکہ وہ کسی قوم کی پوری زندگی کو متاثر کرتا ہے، یعنی جس میں معاشی آ جاتا ہے، معاشرتی آ جاتا ہے، سیاسی آ جاتا ہے، اقتصادی آ جاتا ہے، ہر کیٹاگریز آف لائف کی، یعنی ہر قسم جو زندگی کی ہے نا اس میں تمام تر اقسام آ جاتی ہے۔ 19ویں صدی میں برصغیر پاک و ہند کی کئی ہندو تحریکوں مثلاً آریہ سماج اور برہمو سماج وغیرہ نے جنم لیا۔ یہ دو سماج تھے، یعنی دو خاندان تھے، انہوں نے جنم لیا تھا برصغیر میں۔ آگے دیکھیں جن کا مقصد ہندوازم کی اشاعت تھا، یعنی ہندوازم یعنی ہندوؤں کے مذہب کو پروان چڑھانا، اس کو آگے بڑھانا، اس کو موٹیویٹ کرنا، اس کو آگے ترقی دینا، یہ سارا ان کا مقصد تھا ہندوازم۔ اصل یہ جو دو خاندان تھے آریہ سماج اور برہمو سماج جو تھا اس کا۔ آگے دیکھیں جن کا مقصد ہندوازم کی اشاعت اور مسلمانوں کو نیچا دکھانا تھا۔ اب کیونکہ مسلمان جو تھے وہ ہندوؤں کے جس کو کہتے ہیں بچپن کے دشمن تھے، وہ جو مسلمانوں کے ہیرو تھے وہ ہندوؤں کے دشمن تصور کیے جاتے تھے، اور جو ہندوؤں کے ہیرو تھے وہ مسلمان ان کو اپنے دشمن تصور کرتے تھے۔ اسی وجہ سے دو قومی نظریہ جو وجود میں آیا تھا، اسی وجہ سے مسلمانوں نے اپنے الگ وطن کا مطالبہ کیا تھا۔ اب دیکھیں آریہ سماج کے بانی کا نام جو ہے وہ پنڈت دیانند سرسوتی نے تو حد ہی کر دیتے۔ اب اس کا نام آ سکتا بیٹا یہ جو لائن میں تیسری لائن جو بیٹا اس پیراگراف کی پڑھ رہا ہوں مشترکہ مذہب کی، اس کو انڈر لائن آپ نے کر لینا۔ کوشچن یہ بھی ملٹیپل چوائس بھی آ سکتا ہے، آپ کو MCQs بھی بیٹا آ سکتا ہے کہ آریہ سماج کے سربراہ کا اس کے بانی کا نام لکھیں، یہ شارٹ آنسر بھی آ سکتا ہے اور MCQs بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ تو اس لائن کو بیٹا انڈر لائن کر لیں۔ آگے دیکھیں تو حد کر دی، اس نے شودی کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا، یعنی شودی ایک ان کی ایسی تحریک تھی جو مسلمانوں کو ہندو بنانا چاہتے تھے،
یعنی ان کا یہ بنیادی مقصد یہ تھا کہ جتنے بھی برے صغیر میں ہم مسلمان رہ رہے ہیں نا، ان کو زبردستی ان کا کلمہ چھڑوا کر ان کو ہندوازم بنایا جائے، ان کو ہندو بنا دیا جائے۔ ان کا بنیادی مقصد یہ تھا۔ شدی ایک تحریک تھی، ایک انہوں نے موومنٹ جاری کیا تھا، ایک ایسا پروگرام بنایا تھا۔ شدی کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جتنے بھی غیر مسلم یا مسلمان رہ رہے ہیں ان کو زبردستی ہندو بنایا جائے، اس کا بنیادی مقصد یہ تھا۔ آگے دیکھیں، جس کا مقصد ہندوؤں کو زبردستی، ہندوستان میں جو غیر ہندو تھے ان کو زبردستی ہندو بنایا جائے۔ شدی ہندوؤں کے ذہن کے مطابق پاک ہونا یا بنانا تھا، یعنی آپ وہ کہتے تھے کہ جو ہندو بن جائے گا وہ ایسے بالکل پاک ہو جائے گا جیسے ابھی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے۔ جیسے ایک چھوٹا بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو بالکل وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، بالکل معصوم ہوتا ہے، اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتے۔ اسی طرح ہندوؤں نے یہ جو آریہ سماج کے جو سربراہ تھے، ان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو ہندوازم بنایا جائے، ایسے پاک کر دیں جیسے نعوذ باللہ جیسے بچہ جو پاک ہو جائے۔ آگے جب برہمو سماج کا بانی جو تھا وہ راجا رام موہن رائے بھی مسلم دشمنی مسلمانوں کے خلاف تقاریر کرتا تھا۔ آپ دیکھو جو دوسرا سماج تھا اس کے بانی، اس لائن کو بھی بیٹا آپ نے انڈر لائن کر لینا ہے، یہ آپ کی لائن اس پیراگراف میں چوتھی لائن ہے، 4 نمبر لائن ہے، اس کو آپ نے انڈر لائن کر لینا۔ یہ MCQs بھی آ سکتا ہے اور شارٹ آنسر بھی آ سکتا ہے، اور اس کا سوال یہی بنے گا کہ برہمو سماج کے بانی کا نام لکھے، آسان سا سوال ہے، اور اس کا جواب یہ صرف آدھی لائن ہے۔ آگے دیکھیں، کانگریسی دور حکومت نے، یہ کانگریسی جو دور تھا، کانگریس کن کی نمائندہ جماعت تھی؟ یہ ہندوؤں کی نمائندہ جماعت تھی، اور یہ ہندوؤں کو سپورٹ کرتی تھی، یہ ہندوؤں کی خیر خواہی کرتی تھی، اور مسلمانوں کو یہ ذلیل و خوار کر رہی تھی۔ اور اسی وجہ سے مسلمانوں نے پھر اپنی تحریک الگ کر رہی تھی، اور وہ مسلم لیگ کی تحریک پھر وجود میں آئی تھی، کیونکہ ہندوؤں کی جو تحریک تھی وہ کانگریس تھی، اور کانگریسی دور جو آیا تھا یہ الیکشن ہوئے تھے، یہ انتخابات ہوئے تھے، اور ان کی ڈیٹ جو تھی وہ 1939 یعنی 2 سال تک جو تھی یہ کانگریسی وزارتیں رہی تھی، اور پورے برے صغیر پر ہندوؤں کا راج تھا اور اس کانگریس کا راج تھا۔ آگے دیکھیں، اس خیال کو مزید پختہ کر دیا کہ ہندو متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے اپنی مذہبی شناخت اور پہچان کو برقرار رکھنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اب مسلمانوں کو ڈر تھا کہ ہماری پہچان، ہماری شناخت نہ ختم ہو جائے، ہمارا نام و نشان نہ مٹ جائے۔ اسی وجہ سے انہوں نے نظریے کا انتخاب کیا کہ ہمیں الگ سوچ، پھر انہوں نے کہا تھا کہ اب ہم ہندوؤں کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتے، اب ہمارا الگ وطن ہونا چاہیے۔ آگے دیکھیں بیٹا، دوسرے اس کا جو آپشن، اس کی جو ہیڈنگز ہے بیٹا دیکھیں، جو سرخی ہے، مشترکہ سیاسی مقاصد، کامن پولیٹیکل آبجیکٹیوز۔ اس میں دیکھیں مشترکہ سیاسی مقاصد کی بدولت دنیا کی کئی اقوام نے اپنی آزادی کی جد و جہد کی۔ اس وقت کئی قومیں ابھی تک آزاد نہیں ہوئی تھی، وہ دوسری حکومتوں کے ماتحت تھی، یعنی ان کی غلام بنی ہوئی تھی۔ انگریزوں کی آمد سے برے صغیر پاک و ہند میں جمہوریت کا تصور ابھرا۔ جمہوریت لفظ بیٹا ایک ایسا لفظ ہے، اس کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے یہ ووٹنگ ہوتا ہے، کسی کی رائے معلوم کرنا، کسی سے پوچھنا، اس کا جو بنیادی مقصد۔ جمہوریت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ عوام کو آزادی دے دینا کہ وہ جس کا چاہے انتخاب کرے، ووٹ کے ذریعے کس کو چاہے۔ آگے دیکھیں، جمہوریت کا تصور ابھرا جس میں حکومتی نمائندوں کا انتخاب ووٹوں کے ذریعے عمل میں آنا تھا۔ اب ہندوؤں کے بعض جو ہے تو پولیٹیکل نمائندے وہ کھڑے ہو گئے ایک طرف، اور ایک طرف وہ مسلمانوں کے ہو گئے تھے، اور جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت تھی وہاں پہ مسلمانوں نے سیٹیں حاصل کر لی، اور جہاں پہ ہندوؤں کی اکثریت تھی وہاں پہ ہندوؤں نے اپنی سیٹیں حاصل کر لی۔ آگے دیکھیں،
آبادی کے لحاظ سے مسلمان برصغیر پاک و ہند میں اقلیت میں تھے، یعنی کم تھے، اقلیت کا مطلب کم تھے، لہٰذا حکومت میں مسلمانوں کا حصہ بھی تھوڑا تھا۔ اب کیونکہ حکومت اس وقت جو تھی وہ کن کی تھی؟ انگریزوں کی تھی، اور انگریز بھی مسلمانوں کے خلاف تھے، اور انہوں نے ہندوؤں کو بڑے بڑے عہدے دیے ہوئے تھے، اسی وجہ سے حکومت میں بھی ان کا بہت کم حصہ تھا۔ نئے سیاسی نظام نے جو شعور دیا، اس کی وجہ سے مسلمانوں کا تشخص ابھرنے لگا، یعنی اب ان کی جو سوچ تھی، اب ان کی جو تفکر تھا، سوچ تھی، جو نظریہ تھا، آپ پروان چڑھنے لگا کہ اب ہم الگ الیکشن لڑیں گے، ہمارا الگ وطن ہوگا، ہمارے الگ علاقے ہوں گے جہاں پہ ہم حکمرانی کر سکیں گے۔ تو اس پیراگراف میں بیٹا سیاسی مقاصد پر بحث کی گئی ہے۔ آگے تیسرا پیراگراف بیٹا دیکھیں، مشترکہ تعلیمی مقاصد، کامن ایجوکیشنل آبجیکٹو۔ مشترکہ تعلیمی مقاصد میں کسی قوم کے نظریے کے ماخذ ہوتے ہیں، بالکل، یعنی سورس ہوتے ہیں، ذریعے ہوتے ہیں، کیونکہ تعلیم کے بغیر بیٹا انسان دنیا میں رہتے ہوئے ترقی نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیٹا ارشاد فرمایا، علم والے اور غیر علم والے آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو جو اہل علم لوگ ہوتے ہیں ان کا درجہ اللہ تعالیٰ نے بلند کیا، اور ہر مذہب میں علم کو بہت زیادہ ترقی دی گئی ہے، اور علم کی بدولت اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ تو یہ تعلیمی مقاصد کے حوالے سے بات بیٹا جاری ہے ہماری۔ انگریزوں نے برصغیر پر قبضے کے بعد ایسا نظام تعلیم متعارف کروایا جس میں انگریزی زبان کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ اب دیکھیں، وہ مسلمانوں کی ثقافت کو ختم کرنا چاہتے تھے، اب وہ مسلمانوں کا جو کلچر تھا اس کو ملیا میڈ کرنا چاہتے تھے، اس کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ اب انہوں نے جو مرکزی حیثیت جو تھی زبان کی وہ انگریزی کو دے دی، کیونکہ اس وقت برصغیر پر جو راج تھا، جو حکمرانی تھی، وہ انگریزوں کی تھی۔ اس پر مسلم علماء نے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے انگریزی زبان سیکھنے کو خلاف اسلام قرار دے دیا۔ اب بعض جو علماء دین تھے انہوں نے کہا کہ جو انگریزی سیکھے گا وہ کافر ہو جائے گا، وہ یہ کافروں کی زبان تھی۔ اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہماری اپنی زبان اردو قومی زبان ہونی چاہیے۔ پیغمبر اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی ہے، ہماری قومی لینگویج عربی ہونی چاہیے، فارسی ہونی چاہیے، جس پہ برصغیر مسلمان جو ہیں وہ زندہ رہ سکیں۔ ان کا جو بنیادی مقصد، جو علماء دین کا بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا۔ بیشتر یعنی اکثر جو مسلمانوں نے نئے نظام تعلیم کو رد کر دیا، یعنی ختم کر دیا کہ یہ نظام تعلیم ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ سب ایک نظریے کی بنیاد پر ہوا اور وہ نظریہ اسلام تھا۔ آج کے لیے بیٹا اتنا ہی 9th کلاس کے لیے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو ان 3 جو ہیڈنگز ہیں ان کے بارے میں آپ کو کوئی سوال نہیں ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔